بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین، آج سے سلسلہ گفتگو قرآن اور عظمت قرآن۔ خدا لم یزل ولا یزال نے اور محسن حقیقی نے فقط انسان کو خلق نہیں فرمایا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے نصاب بھی اللہ نے نازل فرمایا، صحیفوں کی شکل میں، الہامی کتب کی شکل میں۔ اور پھر فقط کریم اللہ نے صحیفے اور کتب ہی نہیں بھیجے بلکہ اس کے ساتھ معلم انبیاء کو بنا کے بھیجا۔ انبیاء اور رسول کو خداوند عالم نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اور رسول کو انسانیت کی اور بشریت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور پھر ان انبیاء کی نبوت اور رسالت کی صداقت و حقانیت کے لیے اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزات، کسی کو 4 معجزات۔ ماسبق انبیاء میں سے سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ 9، 11 یا 13 تک کی روایات ملتی ہیں۔ ماسبق انبیاء اور رسول میں سے اللہ نے کسی نبی کو 13 سے زیادہ معجزات عطا نہیں فرمائے، لیکن بعض متکلمین و محققین کے خیال کے مطابق اپنے محبوب پیغمبر کو اللہ نے کم و بیش 4000 معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے بدنی معجزات، آپ کے اخلاقی معجزات، آپ کے شخصی معجزات، آپ کے وجود بابرکت کے معجزات، تو اس طرح اللہ نے بے شمار معجزات اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک فرق ہے، کریم اللہ نے ماسبق انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے ان میں چند خصوصیات تھیں۔ چونکہ قدیم امتیں ابھی عقل و شعور کی ارتقائی منازل طے کر رہی تھیں اور وہ محسوسات کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ محسوسات کے لحاظ سے عبادت کے لیے بت بنائے تاکہ محسوسات کے لحاظ سے ان کے وجود کو محسوس کریں۔ غیر وجودی اور غیر محسوس اشیاء کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، کیونکہ ابھی انسانیت عقل و شعور کی ارتقائی منازل طے کر رہی تھی۔ مثال، اور اسی طرح پھر اللہ نے ماسبق انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے ان کا تعلق بھی محسوسات سے تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمائی، سامنے نظر آنے والے معجزات، ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ، یا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے، ایک سامنے نظر آنے والا معجزہ، حواس خمسہ اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کی بینائی کا لوٹ آنا، یہ سارے معجزات اللہ نے محسوس معجزات عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ ابھی تک عقل و شعور کی ارتقائی منازل کو طے کر رہی تھی انسانیت اور بشریت۔ جب سید الانبیاء تشریف لائے، اب انسانیت ان ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے اس سطح تک آ پہنچی تھی کہ اب جادو، محسوسات اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کے وہ لوگ اب فصاحت و بلاغت کے ادراک رکھتے تھے، حتیٰ کہ شعراء کو اہمیت دیتے تھے۔ خطباء کا ایک مقام تھا۔ عرب اپنی زباندانی پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ خود کو عرب اور باقیوں کو عجم کہتے تھے، اور عجم کا مطلب یہی ہے کہ ان کے لحاظ سے وہ گونگے اور بہرے تھے۔ کس حد تک بعض ایسے واقعات انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ جس زمانے میں اللہ نے سید الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا وہ کیسا زمانہ تھا۔ کسی قبیلے میں شاعر پیدا ہوتا ہے یا خطیب، تو اس کے لیے رسم دستار بندی ہوتی ہے، اس کو سردار بنایا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے قبیلے کا، کہ اللہ نے قبیلے کو زبان، ہمارے قبیلوں کو ایک زبان مل گئی ہے۔ منکرین خدا کا بھی ایک نظریہ کہ ہمارے قبیلے کو ایک زبان مل گئی ہے جو ہمارے عزت کا دفاع کرے گا، جو ہمارے خاندان کا دفاع کرے گا۔ لبید بن ربیعہ جیسا شخص جس کا لقب ہی مسجود الشعراء ہے، اور وہ جب ہر سال لگنے والے میلہ میں، جو مکہ کے گرد و نواح میں میلہ لگتا ہے ہر سال، اس میلہ میں جب اس شخص نے شعر پڑھا تو شعراء نے صفیں بنائی، کہنے لگے رک جا لبید، صفوں میں کھڑا ہو کے کہا اب یہ شعر پڑھ۔ جب اس نے شعر پڑھا تو عرب کے شعراء اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے کہ تو نے اتنا کمال کا شعر کہا ہے کہ ایسی فصاحت و بلاغت آج تک پیش نہیں ہو سکی۔ اور اس کے سب شعراء کے سجدہ کرنے کی وجہ سے لبید بن ربیعہ کو لقب ملا مسجود الشعراء، جس کو شعراء نے سجدہ کیا۔ اور یہ تو تمام
لوگ اس بات کو اور ادب کا ذوق رکھنے والے اور علمی دنیا سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ وہ لٹکائے ہوئے ٹکڑے جن میں یہ بے مثلوں میں شاعری کے قطعات لکھے ہوئے موجود تھے، سبع معلقات، ان میں ایک شخص لبید بن ربیہ بھی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے سامنے سورۃ الکوثر پیش کی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہا گیا لبید کوئی ایک چھوٹا سا جملہ بنا دے، چوتھی ایک لائن اور ایک سطر ہی بنا دے تاکہ ہم قرآن کا مقابلہ پیش کر سکیں۔ لبید اٹھا، 2 دفعہ 3 دفعہ لوگوں نے یہ سورۃ الکوثر کی 3 آیات دہرائیں، چوتھی دفعہ خود کھڑا ہو کے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آنے والے لوگوں سے کہنے لگا چوتھی لائن جس کی میں یہ کہہ رہا ہوں، تم مانو یا نہ مانو، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کہنے لگا اس میں فصاحت و بلاغت آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان مختصر جملوں میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے، اور سورۃ الکوثر کی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پہ لبید نے اسلام قبول کر لیا اور بعد ازاں شعر کہنا بھی چھوڑ دیے۔ اور جب کہا گیا کہ قرآن کی تعریف لکھو، اسلام کے بارے میں لکھو، سید الانبیاء کی نعت ہی لکھ دو، کچھ تو لکھو، تو کہنے لگتے تھے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے شاعری کرتے ہوئے حیا آتی ہے، جتنی زندگی ہے سورہ آل عمران سمجھنے میں گزار دوں گا۔ میرے محترم سامعین، اب یہ موقع، یہ ایسا زمانہ تھا جب فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ ایک واقعہ ایک محدث و فقیہ نے بڑا خوبصورت نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی جنگل سے گزر رہا تھا، بڑی پرلطف اور عظمت قرآن کا یہ جملہ ذرا دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی جنگل سے گزرتے ہوئے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کی، 6واں پارہ سورہ 5واں سورہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 کی میں تلاوت کر رہا تھا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، اصل میں ہے واللہ عزیز حکیم، میں واللہ غفور الرحیم پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو جانور چرا رہا تھا اور جانوروں کو ہنکا رہا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم جملہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہو۔ وہ قاری قرآن کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، پھر میں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ کہتے ہیں 2-3 دفعہ میں نے آیت ٹھیک نہ پڑھی، آخر میں نے احساس کیا اور میں نے پھر آیت ٹھیک پڑھی کہ نقال من اللہ واللہ عزیز حکیم، تو فوراً وہ جانور چرانے والا بدو مجھے کہنے لگا اب تو نے یہ جملہ ٹھیک پڑھے۔ میں فوراً اس کو کہنے لگا کیا آپ قرآن کے قاری ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ کیا آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ کیا آپ مفسر قرآن ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا نہ آپ قاری ہو نہ حافظ ہو، تمہیں کیسے ادراک ہوا کہ یہ آیت میں ٹھیک نہیں پڑھ رہا؟ کہنے لگے فصاحت و بلاغت مجھے یہ بتا رہی تھی کہ آپ آیت ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ کیسے؟ کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے کیے کی سزا ہے تاکہ وہ عبرت مان جائیں۔ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ غفور کیسا، وہ رحیم کیسا؟ ادھر سزا دے رہا ہے، غفور اور رحیم وہاں آنا چاہیے جہاں اللہ نے معاف کیا ہو، یہاں تو سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت یہ کہتی تھی کہ سزا مل جانے کے بعد غفور الرحیم نہیں، کوئی اور لفظ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ نے ابھی پڑھا ہے واللہ عزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اب بات نظر آتی ہے کہ ایک طرف وہ عزیز ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور دوسرا وہ حکیم ہے، اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ میں قرآن کا قاری بھی نہیں ہوں، حافظ بھی نہیں ہوں، لیکن فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ سزا ملنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد غفور الرحیم کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ واللہ عزیز حکیم جب آپ نے پڑھا ہے تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے تقاضوں پہ یہ پورا اترنے والا کلام ہے۔ میرے محترم سامعین، خود اندازہ لگائیے کہ کیسے لوگ اور کیا ماحول تھا، اور اس ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا جس نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں عرض کروں گا اس جیسا کوئی ایک جملہ بنا کے لاؤ، اور اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عرب جو ہے وہ شکست کھا گئے اور اس کا جواب پیش نہ کر سکے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔